دیکھا جو زیرے تیغ گلا اپنے بھائی کا، دل پاش پاش ہو گیا زہرا کی جائی کا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی خلق السماوات والارضین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین۔ قائم ٹی وی کینیڈا کی خصوصی ٹرانسمیشن میں پروگرام باد کربلا کے ساتھ میں ہوں ذاکرہ شہلا عباس۔ ناظرین کرام، میری تقریر کا موضوع باد کربلا ہے۔ اہل بیت اطہار مخدرات عصمت و طہارت شہزادی زینب سلام اللہ علیہ کی قیادت میں سفر آغاز کر چکی ہیں، اور یہ سفر جس کے لیے آقا امام حسین السلام نے اب ان بیبیوں کو تیار کیا ہے اور ان بیبیوں کو صبر کی قوت بخشی ہے۔ اب یہ بیبیاں کربلا سے کوفے کی طرف گامزن ہیں۔ اب تک کی جو ہماری گفتگو ہے اس میں ہم نے باد کربلا میں شام غریباں اور 11 محرم کی صبح جو شہزادی زینب سلام اللہ علیہ اور امام زین العابدین اسلام پر قیامتیں ٹوٹی ہیں اس کو بیان کیا۔ اب اس سے آگے کوفے کا مرحلہ ہے، اور کوفہ وہ مقام ہے جہاں امیر المومنین اسلام نے 20 سال پہلے 5 سال حکومت کی ہے، اور جہاں شہزادی زینب سلام اللہ علیہ شہزادیوں کی طرح رہی ہیں، اور صرف شہزادیوں کی طرح نہیں رہیں بلکہ تاریخ یہ بتاتی ہے کہ مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام سے جب آپ مسجد کوفہ میں ممبر کو رونق بخشتے ہیں اور مجمع ساکت ہو کر سنتا ہے، اور آپ ارشاد فرماتے ہیں سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، اور ہر ایک آپ سے سوال کرتا ہے اور اپنے علم کی پیاس کو بجھاتا ہے، اور آپ جب کچھ تقریر کرنا آغاز کرتے ہیں تو مجمع دم بخود ہو کر آپ کی تقریر کو سنتا ہے، اور آپ کی تقریر کے اثرات آج تک یہ نظر آتے ہیں کہ غیر مسلم مورخین نے، غیر مسلم مغربی مورخین نے لکھا کہ اگر آج بھی علی بن ابی طالب مسجد کوفہ کے ممبر کو زینت بخشیں تو سارا یورپ اور یورپ کے تمام علماء سے مسجد کوفہ بھر جائے۔ ہم علی بن ابی طالب کی تقریر کے اتنے شائق ہیں۔ علی بن ابی طالب جب کچھ بیان کرتے ہیں تو وہ لطف حاصل ہوتا ہے جو کسی کے پاس سے حاصل نہیں ہوتا، کیونکہ علی بن ابی طالب علم کا سمندر ہے۔ یہ غیر مسلم مورخین آپ کے لیے بیان کر رہے ہیں۔ تو جب اسی کوفے میں رہتے ہوئے مولا کائنات تقریر کرتے ہیں تو وہاں کی عورتوں نے آ کر مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام سے کہا کہ مولا، آپ اپنی بیٹی زینب بنت علی کو اس بات کی اجازت دیں کہ وہ ہمیں تعلیم دے۔ تو یہ وہی کوفہ ہے جہاں شہزادی زینب سلام اللہ علیہ کے بابا نے حکومت کی ہے، اور بابا نے علم کے دریا بہائے ہیں، اور ان کے ساتھ ساتھ شہزادی زینب سلام اللہ علیہ نے ان عورتوں کے اصرار پر آپ نے ان عورتوں کو تفسیر پڑھائی ہے، یعنی آپ معلمہ بن کے اس کوفے میں رہی ہیں۔ اور آج 47 ہجری کے بعد 61 ہجری میں جب شہزادی زینب سلام اللہ علیہ اس کوفے میں داخل ہو رہی ہیں تو آپ کے قلب کے عالم کو کون بیان کر سکتا ہے؟ وہ جو ایک شہزادی کی طرح رہی ہو، وہ جو ایک معلمہ کی طرح کی حیثیت سے اس کوفے میں رہی ہو، آج بے مقنع و چادر کوفے میں اس کو لے جایا جا رہا ہے، ہاتھ پس پشت بندھے ہوئے ہیں، اور شہزادی اور ان کے ساتھ تمام بیبیاں چادر کی سوالی ہیں۔ اور جب ہم کوفے میں داخل ہوئی ہیں تو اس وقت میں کوفے کے سلسلے میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ تاریخ یہ بتاتی ہے کہ یہ وہی کوفہ ہے کہ جس کے لوگوں نے مولا امام حسین السلام کو خط لکھے ہیں، اور جب آپ مدینے سے مکے میں پہنچے ہیں، آپ عازم سفر کربلا ہوئے تھے امام حسین السلام، تو مدینے کو آپ نے چھوڑا تھا اور مکے میں مقیم ہوئے تھے، تاکہ مکہ جو مرکز ہے عبادات کا بھی، اور جو مرکز ہے تجارت کا بھی، اور جو مرکز ہے اقتصادیات کا بھی، تو وہاں جتنے لوگ مکے میں آئیں، چاہے وہ تجارت کی غرض سے آئیں چاہے وہ عبادت کی غرض سے آئیں، جب مکے میں لوگ آئیں
اور انہیں معلوم ہو کہ فرزند رسول وہاں ٹھہرے ہوئے ہیں تو لوگ ان سے ملاقات کے لیے آئیں تاکہ آپ کربلا کا اپنا منشور اور اپنے اہداف کو بیان کر سکیں. تو آپ وہاں ٹھہرے ہیں، آپ نے کربلا کے لیے عازم سفر ہوئے تو آپ مہینوں وہاں ٹھہرے، اور جب مولا وہاں ٹھہرے ہیں یعنی 28 رجب کو امام نکلے ہیں اور کربلا کے لیے عازم سفر ہوئے ہیں 8 ذی الحجہ کو، تو اس تمام عرصے میں مولا وہاں مقیم رہے، اور اس تمام عرصے کے لیے لکھا گیا کہ 12 رمضان کو پہلا خط آیا ہے. 10 یا 12 رمضان کو تاریخوں نے لکھا کہ پہلا خط آیا ہے کوفے کی طرف سے، اور پھر کوفے سے متواتر خطوط آئے ہیں. یعنی ایک قاصد آتا ہے جس کے پاس ایک خطوط کا ایک تھیلا ہوتا ہے، وہ امام کو دیتا ہے، اور ہر خط کے لیے تاریخ نے لکھا کہ ایک ایک خط پہ بعض دفعہ 4 5 لوگوں کے دستخط ہیں نیچے، جن میں کم و بیش یہی الفاظ ہیں کہ مولا ہمارے درختوں کے پھل پک گئے ہیں، مولا ہمارا چشموں کا ٹھنڈا پانی آپ کا منتظر ہے. اور پھر اس میں اس بات کا تقاضا ہے کہ آپ مینارہ نور ہیں، مینارہ ہدایت ہیں، مولا ہم لوگ یزید کی بیعت سے نکلنا چاہتے ہیں، ہم لوگ اس فاسق و فاجر کی بیعت میں نہیں رہنا چاہتے، مولا ہمیں آپ کی مدد کی ضرورت ہے، آپ ہماری نصرت کے لیے آئیے. کم و بیش تمام خطوط میں یہ الفاظ موجود ہیں، اور ان ایک ایک خطوط پہ ایک ایک خط پہ 4 5 لوگوں کے دستخط ہیں جو امام حسین السلام کے پاس پہنچے ہیں. اور پھر امام نے اپنے قاصد حضرت مسلم بن عقیل کو کوفے میں بھیجا ہے، اور کوفے میں 18,000 کوفیوں نے حضرت مسلم کے ہاتھ پر بیعت کی ہے. اور اتنے اس وقت کے حالات خراب تھے جو تاریخ بتاتی ہے کہ یعنی اگر ایک آدمی دوسرے آدمی کے برابر مسجد میں بیٹھا ہے تو وہ یہ نہیں جانتا کہ دوسرا جو آدمی مصلی عبادت پر بیٹھا ہوا ہے، اس کے برابر میں بیٹھا ہوا ہے، وہ امام حسین السلام کا چاہنے والا ہے یا امام حسین السلام سے بغض و عداوت رکھتا ہے، اہل بیت کا چاہنے والا ہے یا اہل بیت سے بغض و عداوت رکھتا ہے. اور یعنی یزید کے جاسوس اتنے پھیلے ہوئے ہیں کہ کوئی نہیں جانتا کہ یعنی جو دو لوگ آپس میں گفتگو کر رہے ہیں اگر اس کے ساتھ تیسرا کوئی بیٹھا ہوا ہے تو وہ ایک عام آدمی ہے یا یزید کا جاسوس ہے. اتنے حالات کوفے کے خراب ہو چکے ہیں، اور اس میں 18,000 کوفیوں نے حضرت مسلم علیہ السلام کے ہاتھ پر، جنہیں مولا امام حسین السلام نے بھیجا ہے یہ کہہ کر کہ یہ میرا معتمد علیہ ہے، یہ میرا بھائی ہے، یہ وہ ہے جس پر میں اعتماد کر سکتا ہوں. تو آپ کے ہاتھ پر، حضرت مسلم کے ہاتھ پر 18,000 کوفیوں نے بیعت کی ہے. اور اس کے بعد تاریخ یہ بتاتی ہے کہ جیسے ہی یزید کی طرف سے اور زیادہ سختی شروع ہوئی، محاصرہ کیا گیا گورنر ہاؤس کا، اور اس وقت میں آپ کے ساتھ لوگ موجود ہیں، مگر ایک ایک عورت گھر سے نکل کر آئی ہے اور اس نے اپنے بھائی، اپنے شوہر یا اپنے بیٹے کا ہاتھ پکڑ رکھا، صرف ایک تمہارے کم ہو جانے سے کوئی مسلم کی قوت کم نہیں ہو جائے گی، لیکن تم گھر چلو اس لیے کہ ورنہ کہ قتل کر دیے جاؤ گے. اور یہاں یقیناً ہم سب پر یہ لازم ہے کہ جب ہم حضرت مسلم کے تذکرے کو پڑھیں، کوفے کے کردار کو پڑھیں، تو ہم اس بات پر غور کریں کہ عورت کسی معاشرے کے لیے کتنا فعال کردار ادا کر سکتی ہے اور کتنا قبیح کردار ادا کر سکتی ہے. وہ عورتیں ہی تھیں جنہوں نے اپنی آغوش کے پانوں کو میدان کربلا میں بھیجا ہے، اور وہ بھی عورتیں ہی تھیں کہ جو آ کر حضرت مسلم کے ساتھ کھڑے ہو جانے والے، محاصرہ کرنے والے، بیعت کر لینے والے لوگوں کو ہاتھ پکڑ کر یہ کہہ رہی تھیں کہ چلو گھر چلو، ایک تمہارے کم ہو جانے سے کوئی ان کی قوت کم نہیں ہو جائے گی. اور دیکھتے ہی دیکھتے حضرت مسلم جو ہزاروں 18,000 کوفیوں کے ساتھ محاصرہ کر کے کھڑے تھے وہ تنہا رہ گئے. اور یہ وہ کوفہ ہے جہاں حضرت مسلم کو اس بے دردی سے قتل کیا گیا کہ دارالعمارہ کی چھت پر آپ کو لے جایا گیا اور آپ کا سر تن سے جدا ہوا اور آپ کی لاش کو زمین پر پھینک دیا گیا. اور پھر اس کے بعد بھی بس نہیں، بلکہ ابن زیاد نے حکم دیا کہ مسلم کے پیر میں رسی باندھی جائے اور مسلم کے لاشے کو کوفے میں پھرایا جائے. پھر مسلم کے بے سر لاشے کو کبھی حکم دیا گیا کہ اسے مسلم کے لاشے کو ٹانگا جائے، کبھی حکم دیا گیا کہ پیر میں رسی باندھ کر کوفے میں پھرایا جائے تاکہ لوگ یہ دیکھیں کہ حسین ابن علی کا ساتھ دینے والوں کا انجام کیا ہوگا. اور ہمارا کیا انبیاء کا سلام ہے ان لوگوں پر جنہوں نے یہ سب کچھ دیکھنے کے بعد بھی امام علیہ مقام کے ساتھ کو اپنے لیے سب سے مقدم، سب سے بلند تر جانا. پھر اسی کوفے کے لیے تاریخ بتاتی ہے کہ اس کوفے میں یعنی جب شہزادیاں
آ رہی ہیں، تو اس وقت میں یزید کی طرف سے ابن زیاد کو یہ حکم ہے، اور ابن زیاد نے سارے کوفہ کو یہ حکم دیا ہے کہ کوفے کو اس طرح سجایا جائے جیسے کہ آج روز عید ہو، اور پھر اس کے بعد یہ حکم ہے کہ کوئی بھی اپنے گھر میں نہ بیٹھے، سب لوگ تماشا دیکھنے کے لیے اہل بیت رسول کا، نعوذ باللہ، اہل بیت رسول کا تماشا دیکھنے کے لیے لوگ بازار میں آئیں۔ یہ عالم ہے اس شہر کوفہ کا جہاں شہزادی زینب سلام اللہ علیہا نے شہزادیوں کی طرح زندگی گزاری ہے، معلمہ کی حیثیت سے رہی ہیں۔ آج اسی کوفے میں شہزادی بے مقنعو چادر شہزادی زینب سلام اللہ علیہا اسی کوفے میں داخل ہوئی ہیں، اور اس کوفے میں جب لوگوں نے آپ کی اسیری اور آپ کے حالات کو دیکھا، آپ کی تکلیف کو دیکھا ہے، اور تو لوگوں نے، ان عورتوں نے اپنے بچوں پر سے روٹی اور کھجوریں صدقہ کر کے آل رسول پر پھینکی ہیں، اور شہزادی زینب سلام اللہ علیہا شریکۃ الحسین خامس آل ابا، شہزادی زینب سلام اللہ علیہا معلمہ، وہ بی بی ایک بار آواز بلند کرتی ہیں کہ اے لوگوں، ہم پر صدقہ حرام ہے، اور یہی یعنی شہزادی کے لبوں کو جنبش ہوئی ہے، اور گویا جیسے بیمار ذہنوں کو شفا بخشنا شروع ہوئی ہے، بیمار ذہنوں کو شفا ملنی شروع ہوئی ہے۔ اس لیے کہ شہزادی کا پہلا جملہ ہی سوئے ہوئے ضمیروں کو بیدار کرنے کے لیے کافی ہے کہ بی بی نے ارشاد فرمایا کہ اے لوگوں، ہم پر صدقہ حرام ہے۔ اب لوگوں میں یہ سوال اٹھا ہے، یہ آخر یہ کون لوگ ہیں؟ یعنی جس وقت میں یہ قافلہ شہر میں داخل ہوا ہے، جب ابن زیاد کی طرف سے حکم ہوا ہے، تو ساتھ ساتھ یہ منادی دی گئی ہے کہ ایک خارجی تھا جس نے خروج کیا تھا۔ بہت سے لوگ امام صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتے ہیں، اور بہت سے لوگ ایسے ہیں جو امام صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں جانتے، تو اور بہت سے لوگوں کو مغالطے میں رکھا گیا ہے کہ انہیں نہ پتہ چل سکے کہ یہ قافلہ امام صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے۔ لہٰذا یہ کہا گیا ہے کہ ایک خارجی تھا جس نے خروج کیا ہے، اور دیکھو اس کو قتل کر دیا گیا، ان کے سر نوک نیزہ پر بلند ہیں، اور یہ ان کے گھر والے ہیں۔ اور شہزادی زینب سلام اللہ علیہا ایسے میں ایک آواز بلند کرتی ہیں، ہم پر صدقہ حرام ہے۔ سوئے ہوئے ذہن بیدار ہوتے ہیں، لوگ سوال کرتے ہیں، عورتیں پوچھتی ہیں کہ آخر تم لوگ کون ہو، کس قبیلے سے تعلق رکھتے ہو؟ اور شہزادی زینب سلام اللہ علیہا اپنا اور اپنے جد کا تعارف کراتی ہیں کہ رہیں خاموش تو خود ظلم کو حجاب آیا، اور زبان کھولی تو کوفے میں انقلاب آیا۔ شہزادی زینب سلام اللہ علیہا آپ خطبے کا آغاز کرتی ہیں، اور تاریخ میں یہ الفاظ موجود ہیں کہ شہزادی زینب سلام اللہ علیہا نے خطبے کے آغاز سے پہلے، کیونکہ اتنا شور تھا کہ تاریخ نے لکھا کہ اتنا شور و غل تھا کہ کان پڑی آواز سنائی نہیں دے رہی تھی، ایسے میں شہزادی کو خطبہ دینا ہے، لہٰذا بی بی نے اس خطبے کے آغاز سے پہلے لوگوں کو خاموش رہنے کے لیے حکم دیا، اور بی بی کی آواز بلند ہوئی، خاموش ہو جاؤ، اور تاریخ نے لکھا کہ کیا رعب و جلال ہے امیر المومنین علی ابن ابی طالب کی بیٹی کی زبان میں، کیا رعب و جلال ہے آپ کے لہجے میں کہ آپ نے کہا خاموش ہو جاؤ، تو اونٹوں کے گلے میں پڑی ہوئی گھنٹیاں تک خاموش ہو گئی۔ اور پھر شہزادی زینب سلام اللہ علیہا نے اپنا اور اپنے بھائی کے کٹے ہوئے سر کا تعارف کرایا، اپنے جد کا تعارف کرایا، اپنے خاندان کا تعارف کرایا۔ آپ نے ارشاد فرمایا حمد و سپاس، یعنی خطبے کا آغاز آپ خدا کی بہترین حمد و ثنا سے کرتی ہیں، آپ ارشاد کرتی ہیں حمد و سپاس اللہ کے لیے ہے جو ہر تعریف سے بلندتر ہے۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا کہ درود و سلام میرے بابا محمد مصطفیٰ اور ان کی آل پاکیزہ کے لیے ہے۔ ابھی تو خطبہ آغاز ہوا ہے، ابھی تو بنت علی کے لبوں کو جنبش ہوئی ہے، لیکن یہ کیسے الفاظ شہزادی کی زبان سے نکل رہے ہیں کہ لوگ حیران ہوتے چلے جا رہے ہیں، لوگ ورطۂ حیرت میں ڈوب رہے ہیں۔ بی بی نے خدا کی حمد و ثنا سے آغاز کیا، اور اس کے ساتھ کہا کہ درود و سلام ہو میرے بابا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کی آل پاکیزہ پر۔ اور پھر آپ نے خطبے کا آغاز کیا، اور آپ نے ان لوگوں کو تنبیہ کرتے ہوئے کہا اے کوفے والے، رو رہے ہو، خدا کرے کہ تم ہمیشہ روتے رہو، تمہارے آنسو کبھی خشک نہ ہو۔ پھر آپ نے سورہ نحل کی آیات کی تلاوت کر کے کہا
جہاں سورہ نحل میں مکے کی اس عورت کی مثال دی گئی ہے جو اون کاٹتی تھی اور اس کے بعد اس کو برباد کر دیتی تھی، مکے کی وہ پاگل عورت جس کی مثال دی خدا نے قرآن کریم میں سورہ نحل میں شہزادی نے ان الفاظ کو دہرایا کہ تمہاری مثال مکے کی اس پاگل عورت کی طرح ہے کہ جو دن بھر اون کاٹتی تھی اور شام کو اسے برباد کر دیتی تھی۔ اے کوفے والوں، تم نے خود وعدہ کیا، تم نے خود حسین ابن علی کو مدعو کیا، وعدہ کیا کہ تم نصرت کرو گے، اور پھر تم نے اس وعدے سے منہ کو پھیر لیا۔ اے کوفے والوں، وائے ہو تم پر، تم نے اس سے خاک و خون میں غلطاں کیا جو مینارہ نور تھا، جو صلح و آشتی کی آماج گاہ تھا، جو کعبہ ہدایت تھا، جو خدا کے فضل کا نمائندہ تھا، جو رسول کا وارث تھا، جو رحمت اللہ العالمین کا وارث تھا۔ اور پھر آپ نے ارشاد فرمایا، اے کوفے والوں، اس وقت تم کیا جواب دو گے جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے موجود ہوگے؟ اس وقت تم کیا جواب دو گے جب اللہ کے رسول تم سے سوال کریں گے کہ تم نے میری عطرت کے ساتھ کیا کیا، تم نے میرے اہل بیت کے ساتھ کیا کیا؟ مردوں کو قتل کر دیا اور عورتوں کے سروں سے چادریں چھین لی، عورتوں کو اسیر بنا لیا۔ اس وقت میں تم کیا جواب دو گے؟ اس وقت میں جب رسالت مآب یہ سوال کریں گے کہ کیا میرے رشد و ہدایت کی یہی جزا تھی جو تم نے دی؟ اور شہزادی کے الفاظ میں اتنا اثر ہے کہ تاریخ نے لکھا کہ یہاں بی بی کا خطبہ ختم ہوا، وہاں وہ لوگ جنہیں ابن زیاد نے تنبیہ کر کے بھیجا ہے کہ تماشبین بن کے آئیں، جنہیں تنبیہ کر کے بھیجا گیا ہے کہ وہ کوفے کو سجایا جائے، جنہیں تنبیہ کر کے بھیجا گیا ہے کہ شور و غل کیا جائے، رقص و سرور کیا جائے، گانا گایا جائے، اتنی آوازیں بڑھائی جائیں کہ لوگ سن نہ سکیں، اسی کوفے میں، اسی بازار میں یہاں شہزادی زینب سلام اللہ علیہ کا خطبہ ختم ہوا۔ وہاں وہ لوگ جو اہل بیت اطہار کے لیے تماشبین بن کر آئے تھے، وہ لوگ دھاڑے مار مار کر رونے لگے کہ ہم نے حسین ابن علی کے خون سے اپنے ہاتھوں کو رنگین کیا ہے، اب ہم نے خدا کے عذاب کو دعوت دی ہے، اب ہمیں خدا کی طرف سے کبھی توبہ نصیب نہیں ہوگی۔ شہزادی زینب سلام اللہ علیہ نے ایک خطاب کر کے اپنے بھائی کے کٹے ہوئے سر کا، اپنے جد رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف کرایا اور سوئے ہوئے ذہنوں کو بیدار کر دیا کہ زینب کے نام سے ہے بقائے حسینیت، زینب کا تذکرہ ہے صدائے حسینیت، ہو کیوں نہ سر بلند نوائے حسینیت، زینب کی محنتیں ہیں برائے حسینیت، طوفان سے بچا کے حسینی چراغ کو، زینب نے روح دی ہے محمد کے باغ کو۔ بے شک شہزادی، ہم گناہ گار آپ کی بارگاہ میں کیا سلام پیش کریں گے؟ آپ پر سلام ہے، انبیاء سلام بھیج رہے ہیں، رسول خدا آپ کو محبت بھری نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں کہ اے میرے حسین کی محنتوں کو بچانے والی، خدا کی بارگاہ میں تیرا مقام بے حد بلند ہے۔ اور خود امام وقت امام زمانہ علیہ السلام آپ کی بارگاہ میں سلام پیش کر رہے ہیں۔ پروردگار، ہم تیری بارگاہ میں اسی شہزادی زینب سلام اللہ علیہ کے وسیلے سے دعا کرتے ہیں کہ پالنے والے ہماری اس حقیر سی کوشش کو، ہماری اس چھوٹی سی قلیل سی عبادت کو اپنی بارگاہ میں مقبول فرما اور اس کے صدقے سے ہماری دعاؤں کو مستجاب۔ قائم کے دم سے آج بھی قائم ہے کربلا،